السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ اپنے تمام محاسن خوبیوں کے ساتھ امت محمدیہ پر بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر رمضان کے روزے فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں ویسے ہی جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے اس امت پر فرض کیا ہے، اور روزے صرف اسی امت پر اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کیا، بلکہ اس امت سے پہلے دیگر امتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا۔ ہاں، ہر امت کے روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ تھا، اور سب سے آسان طریقہ جو روزہ رکھنے کا ملا وہ اس امت کو ملا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر روزے کا مقصد بھی بتلایا، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور روزے میں تقوی اس قدر ہے کہ ایک انسان دن بھر بھوکے رہتا ہے، گھر کے اندر اکیلے ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کی اشیاء موجود ہیں، لیکن وہ تنہائی میں بھی ایک لقمہ، ایک نوالا بھی اپنے منہ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ ایک انسان پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، وضو کرتا ہے، پانی منہ میں ڈالتا ہے، لیکن حلق کے نیچے نہیں لے جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ آج بہت سارے لوگ رمضان کے روزے بلا شرعی عذر کے چھوڑتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں۔ ہٹے کٹھے نوجوان روزے نہیں رکھتے ہیں، ان کو روزے کی تلقین کی جائے تو اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں میں لت پت بتاتے ہیں، کہیں گے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، طرح طرح کی بیماریاں بتلائیں گے، ایسا لگے گا جیسا کہ وہ بستر سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، حالانکہ وہ کاروبار سنبھالتے ہیں، سارا گھر کا کام کاج کرتے ہیں، دن بھر دوڑتے رہتے ہیں، لیکن روزے کی بات آئے تو طرح طرح کی بیماریاں اور بہانے بنانا شروع۔ لوگوں یاد رکھو، رمضان کے روزے نہ رکھنے کے لیے بہانے مت بناؤ، عذر مت تلاش کرو، حیلے مت بناؤ۔ اللہ کی قسم، تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، یا تو ان لوگوں کے اندر
اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یا یہ روزے کی عظمت سے غافل ہیں جس کی بنا پر روزے کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں یاد رکھو، رمضان کا روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان خمسہ میں ایک اہم رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں چیز اگر خانہ کعبہ تک جانے کی طاقت ہے، اتنا روپے پیسے ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اگر کوئی شخص ایک چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ پورے اسلام کو گرا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ رمضان المبارک کے ایام کو غنیمت تصور کرتے ہوئے روزہ رکھے۔ اگر کوئی اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل، ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی بڑھا کر 700 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سوائے روزے کے، یعنی روزے کا عمل اللہ رب العالمین اتنا نہیں بڑھاتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سوائے روزے کی، کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، کیونکہ میری ہی وجہ سے وہ دن بھر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکے رہتا ہے اور میں ہی اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ابن آدم ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑھا کر کتنا دیتا ہے؟ 700 نیکی۔ اور روزے کا ثواب اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین اتنا زیادہ روزے کا اجر و ثواب عطا کرے گا کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ سوائے روزے کے، روزہ آدمی میرے لیے رکھتا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ انسان کے سارے نیک اعمال، نماز، زکوٰۃ، حج اور دیگر نیکیاں ظاہر ہوتے ہیں اور فرشتے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ ایسا عمل نہیں ہے جو ظاہر ہو بلکہ نیت کرنے سے ہی بندہ روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور نیت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی معلوم، حتیٰ کہ فرشتے کو بھی معلوم نہیں، چونکہ روزے کا تعلق
بندے اور اللہ کے درمیان ڈائریکٹ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے روزے کا اجر دے. حیرت. ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جس پر میں عمل کروں اور وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ روزے جیسا کوئی نیک عمل نہیں. یعنی شہوت کو ختم کرنے میں، شہوت یعنی مرد کا عورت کو دیکھ کر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو شہوت کہتے ہیں. اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھ کر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو شہوت کہتے ہیں. اور روزہ انسان کو شہوت سے روکتا ہے. یعنی شہوت کو ختم کرنے اور شیطان کا مقابلہ کرنے، نفس امارہ کا مقابلہ کرنے میں روزے جیسا کوئی نیک عمل نہیں ہے. روزہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں کا کوئی روزے کی حالت میں ہو تو بیہودہ باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے. اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، وہ تو کہے میں روزے کی حالت. جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اور قیامت کے دن صرف روزہ دار لوگ ہی باب الریان سے داخل ہو سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. جب روزہ دار لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. روزہ قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے. جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے اور سفارش کر کے جنت میں اس کو داخل کرائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سفارش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہے گا یا اللہ رب العالمین اس نے میری خاطر دن بھر بھوکا رہا، شہوات سے رکے رہا، یا اللہ رب العالمین آج تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ روزے کی سفارش قبول کی جائے. روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ انسان کو جہنم میں جانے سے روکتا ہے. الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے روزہ ڈھال بن جائے گا. جہنم میں جانے سے روزہ انسان کو روک لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کہا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا. اور جس نے ایک دن اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے، ہمیں اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھ کر کے
اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔